عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل اسم گرامی عمر ہی ہے۔ فاروق آپ کا لقب ہے اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد کا نام خطاب تھا، اور 9ویں پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ نسب حضور علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حنتمہ بنت حشام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 10 نکاح فرمائے، اور آپ کے بیٹوں کی تعداد بھی 10 ہے، جبکہ آپ کی 5 بیٹیاں تھیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی بیٹی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ السلام کی زوجہ بنی، تو اس نسبت سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سسر بنے۔ اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ خود کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، جس سے میں سسرالی رشتہ قائم کروں یا جو مجھ سے سسرالی رشتہ قائم کرے اسے کبھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی تھی، ان کا پہلے نکاح حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان سے ہوا۔ غزوہ بدر کے اندر وہ زخمی ہوئے، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ میری صاحبزادی سے نکاح کر لیجئے، تو وہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے پھر حضرت عثمان غنی سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ میرا نکاح کا ارادہ نہیں ہے۔ تو جب وہ حضرت عثمان کی شکایت حضور علیہ السلام کے ساتھ لگانے کے لیے حضرت عمر فاروق حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میں نے عثمان سے کہا ہے کہ وہ میری صاحبزادی سے نکاح کر لیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، عمر یاد رکھو کہ تمہاری بیٹی کو عثمان سے افضل خامن ملے گا، اور عثمان کو تمہاری بیٹی سے افضل بیوی مل جائے گی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے خود اپنے نکاح کا پیغام حضرت عمر فاروق کو بھیجا۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر بنے، اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سارے نسبی اور سسرالی رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک میری ذات کے ساتھ جس نے نسبی یا سسرالی رشتہ قائم کیا وہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے خود میرے لیے صحابہ کو اور سسرالی رشتہ داروں کو چنا۔ اور یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر، ظاہری حیات کے اندر، اپنے وصال ظاہری کے بعد آنے والے فتنوں کے بارے میں بالتفصیل بیان فرمایا۔ اور اس حضرت انس والی حدیث کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا کہ میرے سسرالی رشتہ دار اور صحابہ کو اللہ نے خود چنا ہے، لیکن میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی کہ جو میرے سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں غلط زبان استعمال کرے گی، یعنی میرے سسرالی رشتہ داروں کی شان کو گھٹا کے بیان کرے گی۔ فرمایا کہ تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، ان کے ساتھ نہ کھانا نہ پینا، اور نہ ان کے ساتھ رشتہ قائم کرنا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کے سسر ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام سے ایک اور رشتہ داری بھی ہے
کہ حضور علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین سیداتنا ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اور حضرت عمر فاروق کی زوجہ حضرت قریبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بہنیں تھیں. ایک بہن حضور کے نکاح میں آئی اور ایک بہن حضرت عمر فاروق کے نکاح میں آئی. تو اس حوالے سے اس نسبت سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ہم زلف بنے. اور ایک اور نسبت سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بھتیجے بھی بنتے کہ حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اور حضرت عمر فاروق کی والدہ محترمہ حضرت حنتمہ بنت حشام یہ آپس میں چچا زاد بہنیں تھیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہوئے اور وہ حضور کی زوجہ بنی. تو اس حوالے سے حضرت عمر فاروق حضور علیہ السلام کے بھی بھتیجے بنے. تو یہ تو تھی جو حضرت عمر فاروق کی حضور علیہ السلام سے رشتہ داری تھی. اب دوسری طرف آئیے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی رشتہ داری کیسی تھی. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی لاڈلی صاحبزادی جن کی آمد پہ میرے آقا کھڑے ہو کے استقبال کیا کرتے تھے اپنی مسند پہ بٹھایا کرتے تھے وہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد ان کی بیٹی حضرت سیداتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدات النساء فاطمہ الزہراء اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما ان کے داماد بنے. تو اس رشتے کی وجہ سے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالے بنے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی بنے کیونکہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن و حسین کی سگی بہن تھی. تو حضرت امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن سے سادات کا نسب چلا ہے. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹے حضرت امام حسین کے حضرت امام حسین بھائی حضرت ام کلثوم کے اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام زین العابدین کے پھپھا بنے کیونکہ ان کی پھپھی کے خاوند تھے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین کے. امام زین العابدین وہ بھتیجے ہیں حضرت فاروق اعظم کے. تو اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا بنے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹے ہیں حضرت امام باقر کے. حضرت امام باقر وہ بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین کے. امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سگی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ زوجہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی. جب آپ اس نسب کو پورا پڑھیں گے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پردادا بنتے. تو یہ وہ رشتہ داری ہے جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تھی.